پہ روئے گی، اس نے اپنے آبا و اجداد کو چھوڑ کے علی کی ولایت کا کلمہ پڑھ کے میرے مولا نے خود ہی پوچھا تھا، باقر علیہ السلام آئے نا تو مولا کو دیکھ کے رونا شروع کر دیا۔ جناب عمر بن عبدالقاہ کیوں روتے؟ فرمایا میں کہا مولا میرے آبا و اجداد نے آپ پر ظلم کیے۔ فرمایا تو نے ہمیں ہمارا حق دے کے فلاں فلاں کو تانا دیا۔ توجہ فرماتے کہا میں نے مولا تانا نہیں دیا، جو نبی کی اولاد کا حق کھائے اس کا نام ہی تانا بن جاتا ہے۔ جناب حضرت عمر بن عبدالعزیز جنہوں نے حق بھی واپس کیا، مولا پہ تبرہ بھی بند کرایا، علی اعلان شیعت کا اعلان کیا۔ اتنا ادب کرتے تھے کہ کہا میرے مولا درس پڑھا رہے ہیں، فوجوں ادھر نہ جانا، تمہیں پتہ نہیں ہے محمد باقر درس پڑھا رہا ہے۔ حالانکہ خود گورنر کوفہ ہے، گورنر مدینہ ہے، لیکن جانے نہیں دیا۔ خبردار بادشاہ ہونا اور ہے اور پیسے سے بادشاہت کرنا اور ہے، یہ محمد باقر علم کے سمندر پھیلا رہا ہے، خبردار گزر نہ ہو۔ جب میرے مولا نے درس پڑھا دیا، یہ بادشاہ جس طرح کی بھی تھے ان کو پتہ تھا نور ہے کس طرح۔ توجہ فرما رہے ہیں، قبول کریں نہ کریں ذہن میں ان کو پتہ تھا۔ قریب آئے، اس ولید نے امام کے شاگردوں کو دیکھا، امام کے چہرے کو دیکھا، امام محمد باقر۔ یہاں میں آپ کو ایک ڈاؤٹ اور غلطی ختم کر دوں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مدینہ میں امام جعفر صادق نے مدرسہ بنایا، یہ لفظ آدھا ہے۔ مدرسے کا آغاز امام محمد باقر نے کیا، اس کو یونیورسٹی میں تبدیل باقر کے لال جعفر صادق نے۔ اللہ کو سلامت رکھے، ماشاءاللہ بڑے سمجھدار افراد تشریف فرما۔ تمام شاگردوں کو دیکھا، کوئی 28 سال کا ہے، کوئی 30 سال کا ہے، مختلف ایج ہے۔ نظر گھماتے گھماتے جب جعفر صادق 55 ہے، نظر پڑی ولید کی، کہتے فرض ہے باقر کے فرزند کچھ سوال پوچھیں۔ توجہ فرما رہے ہیں، میں نے جس کتاب میں پڑھا سوال کی فہرست لی، جغرافیہ ریاضی مختلف، جیسے ہی یہ سوال کرتا رہا میرے مولا فوراً جواب دیتے رہے۔ اس کے بعد محمد باقر کو دیکھ کر ولید بن عبد الملک، آپ مانے اور بات ہے، سادات مانے اور بات ہے، مومنین مانے اور بات ہے، صحابہ مانے اور ازلی دشمن محمد باقر کے سامنے کہتا ہے یاد رکھو میں ولید کو اعتراف کرتا ہوں، زمانہ آئے گا تیرے اس بیٹے کے علم کا سکہ اور بیان کائنات میں پھیل جائے گا۔ کیا کہنے میرے مولا، تجھے ہم مانے اور بات ہے، تیرے خاندان والے مانے اور بات ہے، اصلی اور اصلی اور باقی دشمن سے بھی جو مدینہ میں اپنے فضائل کے قصیدوں کا ڈھیر لگوا دے اسے جعفر صادق علیہ۔ شہنشاہ کائنات، ولایت کا بادشاہ، عصمت و طہارت کا سلطان، اپنی اس طویل زندگی میں لمحہ بلمحہ حق کی وضاحت کرتے گئے۔ ایسے شاگرد پیدا کیے کہ جنہوں نے دشمنوں کو تباہ کیا۔ میں نے جملہ کہا نا کہ امامت سیدزادہ امام کے مقابلے میں امام لے کر آئے۔ جب دیکھا کہ اس سے بھی کام نہیں چلتا، میری بات کو توجہ کیجیے گا، اشاعرہ معتزلہ مختلف فرقوں کے علماء نے کہا اب امام کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ پہلے امام کا مقابلہ کیا، جب شکست کا کہا امام کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میرے مولا کا شاگرد پیارا شاگرد جناب حشام بن حکم، کیا بات ہے، علم کلام مناظر دلیل کا بادشاہ، انتہائی عقیل اور دانشمند شخصیت حشام بن حکم۔ پتہ چلا کہ فلاں جگہ پر اشاعرہ مذہب کا مولوی کہہ رہا ہے امام کی ضرورت نہیں، قرآن کا توجہ ہے۔ پہلے مقابلہ کرتے ہیں، جب شکست کھاتے ہیں پھر قرآن کی طرف بھاگ جاتے ہیں۔
کہ قرآن کا چھوٹا سن ہے، مولوی کی ٹوپی بڑی لمبی، داڑھی بھی بڑی لمبی، اشعریہ کا مولوی منبر پر بیٹھا ہے، کہتا ہے امام کی ضرورت نہیں، اچانک آمد ہوئی میرے مولا کا شاگرد حشام بن حکم، آتے ہی محفل کا ماحول بدل گیا۔ بچوں، نوجوان بچوں، اسکول میں پڑھنے والے میری بات پر غور کریں گے، داد نہ دینا، یاد ضرور کر لینا۔ مولا نے کہا تو کہتا ہے امام کی ضرورت نہیں، مجھے پتا تیری آنکھ ہے، تیری ناک ہے۔ کہا یہ کون سا سوال تو نے کر دی؟ کہا میں نے یہی پوچھنا ہے، اس کے ناک سے اس کا ناک کاٹنے والا ہے جعفر صادق کا شاگرد، ہمارے فرما رہے ہیں۔ کہا تیری آنکھ ہے؟ کہا ہے۔ توجہ میں کرتے ہیں۔ تیرا کان ہے؟ ہاں۔ تیرا منہ ہے؟ ہاں۔ کیا کرتے؟ کہا آنکھ سے دیکھتا ہوں، ناک سے سنتا ہوں، منہ سے کھاتا ہوں، ذائقہ لیتا ہوں، کان سے سنتا ہوں۔ کہا دل ہے؟ توجہ کرنا میری طرف۔ کہا دل ہے؟ ہاں دل ہے۔ دل سے کیا کہتے ہیں؟ کہتا ہے دل سے پرکھتا ہوں، دل کہتا ہے تو دیکھتا ہوں، دل کہتا ہے سن تو سنتا ہوں، دل کہتا ہے کھا تو کھاتا ہوں، دل کہتا ہے سن تو سنتا ہوں۔ کہا ہاتھ نہ ہو گزارا ہو جائے گا، ہاتھ کٹ جائے، لیکن پورا دار و مدار اس دل پہ ہے۔ یہ دل ہے میرے جسم کا ہادی، توجہ فرما رہے ہیں، میرے جسم کا ہادی ہے یہ دل۔ دل نہ ہو تو نہ جسم رہے گا، نہ آنکھ رہے گی، نہ۔ تو پھر حشام نے کہا او مولوی صاحب، او اشعریہ کے مولوی، جب ایک جسم بغیر گائیڈ کرنے والے، بغیر ہادی کے، بغیر دل کے، بغیر راہبر کے ایک جسم باقی نہیں رہ سکتا، پورا معاشرہ اور نظام اسلام ہادی کے بغیر کیسے ہو؟ صلوات پڑھیں بابا کے بلند میں۔ اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد کافی وقت ہو گیا، باتیں تو کافی میرے ذہن میں موجود ہیں۔ جتنا سچا تھا، جتنا عظیم تھا، میرے مولا پہ بڑا ظلم کیا گیا۔